مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پیر کو ملکی نکسل متاثرہ ریاستوں سے چھتیس گڑھ میں حالیہ کامیاب آپریشن کی حکمت عملی اپنانے کی اپیل کی۔ مسٹر شاہ نے نئی دہلی کے وگیان بھون میں ملک کی نکسل متاثرہ ریاستوں میں نکسلزم کے خلاف جاری کارروائیوں پر منعقدہ ایک اہم میٹنگ میں یہ بات کہی۔ اس بنیاد پر وہ اپنی اپنی ریاستوں میں آپریشن کر سکتے ہیں۔ مالدیپ کے صدر محمد معیز کا وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ اہم دو طرفہ بات چیت سے قبل پیر کو راشٹرپتی بھون میں باضابطہ طور پر استقبال کیا گیا اور انہیں گارڈ آف آنر سے نوازا گیا۔ مالدیپ کے صدر ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ ہندوستان کے 5 روزہ سرکاری دورے پر ہے۔ اتوار کی دوپہر دہلی پہنچے۔ اس سال کے شروع میں عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ان کا ہندوستان کا پہلا 2 طرفہ دورہ ہے۔ وہ جون میں مودی کی تقریب میں حلف برداری میں شرکت کے لیے ہندوستان آئے تھے۔ ہندی سینما کی دنیا میں یوں تو اپنی بااثر اداکاری سے کئی فلمی ستاروں نے شائقین کے دلوں پر راج کیا، لیکن ایک ایسا بھی ستارہ تھا جس نے نہ صرف سامعین کے دل پر راج کیا بلکہ فلم انڈسٹری نے بھی انہیں راجکمار کا درجہ دیا، اور وہ تھے مکالمات کے شہنشاہ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں 8 اکتوبر 1926 کو پیدا ہونے والے راج کمار۔ BA کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ممبئی کے ماہم پولیس اسٹیشن میں سب انسپکٹر کے طور پر کام کرنے لگے۔ صحت و خاندانی بہبود کی مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے کہا کہ ہندوستان کے صحت کا نظام عالمی صحت کے حصول کے لیے پوری حکومت اور پورے معاشرے کا نقطہ نظر اپناتا ہے، جس میں بنیادی صحت کی دیکھ بھال اور ضروری خدمات پر زور دیا جاتا ہے۔ یہاں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ساؤتھ ایسٹ ایشیا ریجن کے 77ویں سیشن کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نڈا نے آج کہا کہ سب کو صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے کے عزم کے تحت مرکزی حکومت نے دنیا کی سب سے بڑی ہیلتھ انشورنس اسکیم شروع کی ہے۔ کانگریس نے خدشہ ظاہر کیا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی BJP جموں کشمیر میں ختم ہونے والی ووٹوں کی گنتی کے نتائج کو متاثر کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے وہ ہر قسم کا غلط راستہ اختیار کر سکتی ہے، اس لیے کانگریس اپنے ہر ارادے کو ناکام بنانے کے لیے چوکنا ہے۔ کانگریس نے کہا ہے کہ BJP کی حکومت اپنے پاس موجود ہر طاقت کا غلط استعمال کر سکتی ہے اور اسے متاثر کر کے جمہوریت کے عمل کو تباہ کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ اس کے لیے BJP حکومت ارادوں کے ساتھ ساتھ مرکزی حکومت کے پاس موجود اختیارات کا استعمال کر سکتی ہے۔ حال ہی میں شدید سیلاب سے بری طرح متاثر ہونے والے آندھرا پردیش کو محکمہ موسمیات نے ایک اور انتباہ جاری کیا۔ محکمے نے بتایا کہ آندھرا پردیش میں 3 طوفان بننے کا امکان ہے۔ ماہرین موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ 1 طوفان بحر عرب اور 2 طوفان خلیج بنگال میں بننے کا امکان ہے۔ ان طوفانوں کے اثر سے 10 اکتوبر کے بعد ساحلی اضلاع میں بارش ہونے کا امکان ہے۔ محکمے نے بتایا کہ ہلکی تا شدید بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ ساحلی اضلاع میں ہلکی تا اوسط بارش ہوگی۔ خلیج بنگال میں دباؤ کا علاقہ برقرار ہے، جس کے اثر سے آئندہ 3 دنوں کے دوران ریاست بھر میں ہلکی تا اوسط بارش کا امکان ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کی جانب سے اکتوبر میں 3 طوفان بننے کی وارننگ کے بعد آندھرا پردیش کے عوام تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک نیا تنازع چھیڑتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج کہا کہ ریاستی حکومت BRS دور میں تعمیر کی گئی عمارتوں، جن میں ڈاکٹر BR امبیڈکر سیکریٹریٹ، مرہ جیوتی یادگار اور دیگر شامل ہے، کا معائنہ کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ ان عمارتوں کی پائیداری اور کام کے معیار کا پتہ لگایا جا سکے۔ سابق BRS کے دور حکومت میں سیکریٹریٹ، امر جیوتی یادگار اور دیگر عمارتیں تعمیر کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی کانگریس حکومت کالیشورم لفٹ اریگیشن اسکیم، دیگر بیرجز اور پروجیکٹس جو BRS کے دور حکومت میں تعمیر کیے گئے تھے کے کاموں کے معیار کی جانچ کے لیے ٹیکنیکل ماہرین کی ایک ٹیم مقرر کرے گی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے الزام عائد کیا کہ کالیشورم پروجیکٹ میں کئی نقائص سامنے آئے ہیں، جبکہ ابتدا میں اس پروجیکٹ کا تخمینہ 38,000 کروڑ روپے تھا، مگر اس کے ڈیزائن کو تبدیل کرتے ہوئے اس کے تخمینہ کی 1.5 لاکھ کروڑ روپے تک بڑھا دیا گیا ہے۔